حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یا قرآن کریم میں آتے ہیں، یہ محض قصہ کہانی نہیں ہوتے، یہ درحقیقت عبرت اور سبق لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ پچھلی امت میں ایک شخص تھا، اس کو کوئی ضرورت تھی پیسوں کی، تو وہ کسی کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے 1000 دینار قرض دے دو۔ 1000 دینار یعنی اشرفیہ سونے کے سکے ہوتے تھے، بڑی رقم تھی 1000 دینار، اس زمانے کے لحاظ سے تو بھی تھی، آج بھی 1000 دینار کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ 1000 دینار لے کر میں کہیں تجارت کروں اور تجارت سے اپنا روزگار چلاؤں، پھر بعد میں اس کو واپس کر دوں۔ تو جس سے قرض لینے گیا تھا اس نے کہا بھائی کوئی گواہ لاؤ، کوئی گواہ ہو کہ جو گواہی دے کہ تم نے مجھ سے 1000 دینار قرض لیے ہیں۔ اس نے کفا باللہ شہیدا، بھائی میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا کوئی ضامن لاؤ کہ جو ضمانت لے کہ تم ادا کرو گے، اگر نہیں ادا کیا تو وہ ادا کرے گا تمہاری طرف سے۔ تو کہا کفا باللہ وکیلا کفیلا، میرے پاس کوئی ضامن وامن نہیں ہے، اللہ ہی بس ضمانت، اللہ ضامن۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جب تم نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو کفیل بنایا، تو میں بھی کسی اور کفیل کا مطالبہ نہیں کرتا، لو 1000 دینا دے دیے۔ اور وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت میں فلاں تاریخ کو تم یہ واپس کرو گے اتنے میں۔ یہ لے کر چلا گیا، لیکن آدمی تھا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو کفیل بنایا، چلا گیا اور سمندر سے کشتی میں بیٹھ کے کسی دوسری جگہ چلا گیا، اور وہاں جا کر شاید تجارت کی ہوگی، کچھ کمایا ہوگا۔ جب قرضے کی واپسی کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ میں نے وعدہ کیا، میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، تو لاؤ اب میں واپس کروں۔ اب جو واپس جانے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی، اب جب پہنچا وہاں پر جہاں سے کشتیاں ملتی ہیں تو کشتی نہیں ملتی کوئی، وہ کشتی جو اس کو وہاں تک پہنچا دے۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اللہ کی گواہی پر، اللہ کی کفالت پر اس سے قرض مانگا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے اور میں ادا نہیں کر سکوں گا تو کتنی بری بات ہوگی۔ آخر کیا کیا اس نے کہ اپنا سا کام تو میں کر لوں، باقی اللہ کے حوالے۔ اس نے یہ کیا کہ ایک کھجور کا ایک شہتیر لے کر اس کو کھودا اور 1000 دینار کھود کر اس میں رکھ دیے، کسی تھیلی والی میں کر کے رکھے ہوں گے، اور پھر دونوں طرف سے ڈانٹ لگا دی اس کے کہ کہیں سے وہ نکلنے نہ پائے۔ اور یہ شہتیر لے جا کر سمندر کے کنارے، سمندر کے پاس پہنچا اور جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں نے فلاں شخص سے قرضہ دیا تھا 1000 دینار، اور اس نے گواہ مانگا تھا، میں نے آپ کو گواہ بنایا، اس نے ضامن مانگا تھا، آپ کو ضامن بنایا، تو اب میرا وقت آ گیا ہے، میں تلاش کر رہا ہوں، کوئی کشتی ملتی نہیں ہے کہ وہاں پر لے جا کر اس کو میں دے سکوں، اب میں یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ شہتیر میں اس میں سمندر میں ڈال کر آپ کے حوالے کرتا ہوں، کسی طرح اس تک پہنچا دیجیے۔ تو شہتیر اسے ڈال دیا سمندر میں۔ اب جس شخص نے قرض دیا تھا 1000 دینار، وہ کسی وقت ایسے ہی سیر ویر کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک شہتیر بہتا ہوا آ رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ لکڑی ہے تو اپنے گھر میں یہ کام آئے گی ایندھن کے طور پر، تو وہ شہتیر اس نے اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے گھر لایا۔ اس شہتیر کو کھولا، جو سوچا ہوگا کہ اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کروں گا، دیکھا تو اس پہ ڈانٹ واٹ لگی ہوئی تھی، اس کو کھولا، اندر سے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اس میں 1000 دینار رکھے ہوئے تھے، وہ اس کو مل گئے۔ ادھر کچھ دن کے بعد اس کو سواری مل گئی،
دوسرے جزیرے میں جو تھا مقروض، اس کو سواری مل گئی، وہ سواری میں بیٹھ کر واپس آیا اور آ کر 1000 دینار لے کر اس کے گھر پہنچا اور کہا کہ بھائی میں نے تم سے 1000 دینار لیے تھے، تم نے مجھے بھروسہ کیا اللہ پر، اللہ کی ضمانت پر، تو میں یہ 1000 دینار تو میں وقت پر لا نہیں سکا، اس واسطے کہ وہ کشتی مجھے ملی نہیں تھی، لہذا 1000 دینار یہ میں اب دینے آیا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا تمہارا 1000 دینار کا قرضہ تو اللہ نے ادا کر دیا۔ اس نے کیا ہوا کہ اس طرح میں نے شتیر کے اندر سے مجھے 1000 دینار مل گئے۔ یہ واقعہ بیان فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں بیان فرمایا؟ ہمیں آپ کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا کام بنا دیتے ہیں۔